رحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم۔ ہرگز نہ پا سکو گے کامل نیکی کا رتبہ جب تک نہ خرچ کرو راہ خدا میں ان چیزوں سے جن کو تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب کا جاننے والا ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے، جو پسندیدہ ترین چیز آپ کی ہوتی ہے، محبوب ترین چیز آپ کی ہوتی ہے، اس کو جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی راہ پاک کے اندر خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اس کو خرچ کرتے ہیں، تو وہ جو پسندیدہ چیز آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر خرچ کرتے ہیں تو آپ نیکی کے کامل ترین درجے کو پا لیتے ہیں۔ یعنی کچھ چیز بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں نا وہ آپ کو پسند ہے نہیں ہے، کچھ چیز بھی ٹھیک ہے جو خرچ کرنے کی ہے واقعی آپ اس کو خرچ کرتے ہیں، آپ کو نیکی ملتی ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اس نیکی کا تمہیں اجر ملتا ہے، وہ تمہاری نیکی کارت نہیں جاتی، ضائع نہیں ہوتی۔ لیکن کسی چیز کے رینک ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں، تو یہ نیکی کا ایک سپرلیٹو درجہ ہے، یعنی ہائیسٹ ڈگری جس کو کہتے ہیں، سب سے بلند جس کو کہتے ہیں نا گڈ بیٹر بیسٹ، یعنی گڈ بھی ٹھیک ہے، بیٹر بھی ٹھیک ہے، لیکن بیسٹ سب سے اعلیٰ ڈگری ہوتی ہے۔ تو جس وقت آپ اپنی محبوب ترین چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر خرچ کرتے ہیں تو نیکی کا کامل ترین رتبہ آپ لوگ پا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ ہاں، اور خرچ کرنے سے مراد دیکھیں نا، خرچ کرنا ہر چیز، جو چیز خرچ کی جا سکتی ہے، اس کے اندر علم بھی ہے، اس کے اندر پراپرٹی بھی ہے، اس کے اندر آپ کا عہدہ بھی ہے، اس کے اندر آپ کا پیسہ بھی ہے، اس کے اندر آپ کی اولاد بھی ہے، جو چیز آپ خرچ کریں گے یعنی اس سے مخلوق خدا کو نفع ہوگا، دوسرے آپ کے کسی بہن بھائی کو، کسی بھی شخص کو نفع ہوگا، تو وہ چیز خرچ کرنے والی ہوتی ہے۔ اور اس میں سے جو بھی پسندیدہ چیز میں سے آپ خرچ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی جو بارگاہ ہے نا، اس بارگاہ کے اندر آپ، یعنی دیکھیں نا، بعض علماء نے یہاں پر اس کا ترجمہ بر کا ترجمہ بر اللہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نیکی۔ کون سی نیکی؟ یعنی ایسی نیکی کہ جو نیکی تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا تمہیں مستحق بنا دیتی ہے۔ وہ نیکی کون سی نیکی ہے؟ یعنی وہ نیکی ہے کہ وہ نیکی تم کرتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر آپ اپنی محبوب ترین چیز خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی کسی قسم کی مشکل بات بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ پاک حاضر ہوئے، ایک حضرت ساتھ تھے غالباً، وہ حاضر ہوئے حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ کے اندر، نہیں حضرت ابو طلحہ تھے، تو انہوں نے اپنے ایک باغ کا نام لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ یا رسول اللہ مجھے میرا فلاں باغ ہے، مجھے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو میں وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیں، یعنی نفلی جو صدقہ ہوتا ہے نا اپنے رشتہ داروں کے اندر ہی آپ تقسیم کریں، اس کا ڈبل فائدہ ہوتا ہے، ایک صلح رحمی کا اور دوسرا صدقے کا۔ یعنی آپ کسی شخص کو بھی دیں گے نا صرف صدقے کا ثواب ہے، لیکن رشتہ دار کو دیں گے تو ساتھ صدقے کا ثواب بھی اور ساتھ صلح رحمی کا ثواب بھی ہے۔ اسی طریقے سے شکر ایک شخص کو پسند تھی، وہ شکر تھی، یا غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، تو وہ اس آیت کو پڑھ کر ان کو شکر مٹھائی پسند تھی نا، تو وہ اس طرح کے باقاعدہ چینی کی، شکر کی باقاعدہ بوریاں تقسیم کیا کرتے تھے۔ بہرحال اور بھی اس مطلب یہ ہے کہ اگر میں تفسیر کے اندر آپ کو لے کر جاؤں تو محدثین نے درجنوں روایات نقل کی ہیں، تابعین کے آلات نقل کی ہیں، صحابہ پاک کہ انہوں نے کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر خرچ کیا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کے لیے مگر وہ جسے حرام کیا اسرائیل نے اپنے آپ پر اس سے پہلے کہ نازل کی گئی تورات، آپ فرماؤ لاؤ تورات، پھر پڑھو اسے اگر تم اپنے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ یہودیوں نے حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ پاک کے اندر ایک سوال کیا تھا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں اور دین ابراہیمی کی ملت کی، آپ اس دین کی آپ تجدید کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہاں پر تو اس طرح اونٹ کا جو گوشت ہے اور اونٹ کا جو دودھ ہے وہ حرام تھا، تو آپ تو اس کو حلال کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کا یہ جو فریب تھا اللہ تعالیٰ نے ان کا رد اتارے، نہیں ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، تم لاؤ تورات اگر تم سچے ہو۔ تو حضرت اسرائیل کے اوپر یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر یہ چیز حرام نہیں تھی، بالکل حرام نہیں تھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ کو کوئی خاص بیماری تھی، بعض فرماتے ہیں ان کو عرق النساء تھی، تو عرق النساء جس وقت آپ کو تھی تو اس طرح کہ آپ نے اس وجہ سے یہ چیز چھوڑ دی تھی، یعنی اونٹ کا جو گوشت تھا اور اونٹ کا جو وہ ہوتا ہے دودھ ہوتا ہے اس کا استعمال آپ نے چھوڑ دیا تھا۔ پھر بعد میں اس طرح کے ان کے جو پیروکار تھے تو انہوں نے لازمی طور پر انہوں نے اپنے اوپر حرام ہی کر لیا تھا، ایسی کوئی بات بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا۔ تورات حاضر ہے، آپ تورات لائیں اگر تم سچے ہو، لیکن ان کو اس چیز کی جرت نہ ہوئی۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، پس جو بہتان لگاتا ہے اللہ پر جھوٹا اس کے بعد تو وہی ظالم ہے۔ یعنی اتنا معلوم ہونے کے بعد، علم کے باوجود، دلیل آ جانے کے باوجود جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر بہتان لگاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ظالم ہے۔
قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، آپ کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پس پیروی کرو تم ملت ابراہیمی کی جو ہر باطل سے الگ تھے اور بالکل نہ تھے شرک کرنے والوں میں سے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا عبادت خانہ، پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ وہی ہے جو مکہ میں، ببکۃ مکہ میں، بڑا برکت والا ہے، مبارکن بڑا برکت والا ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں روشن نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امن والا ہو جاتا ہے، یعنی ہر خطرے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر حج اس کے گھر کا جو طاقت رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کی۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو شخص اس کے باوجود انکار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بے نیاز ہے سارے جہان سے۔ دیکھیں یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے نا بکہ، تو یاد رکھیں علماء کے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ مکہ کے ساتھ ایک لغت آئی ہے بکہ، یہ بھی ایک لغت ہے۔ بعض علماء حضرت مجاہد وغیرہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی شہر کے دو نام ہیں، یعنی مکہ اور بکہ ایک ہی جگہ کے دو نام ہیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی جگہ کو بکہ کہا جاتا ہے، یعنی خانہ کعبہ شریف کی جو ایریا ہے اس کو بکہ کہا جاتا ہے، اور باقی جو سارا ایریا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکہ کہا جاتا ہے۔ محمد بن شہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو، صرف خانہ کعبہ کو نہیں بلکہ ساری مسجد حرام کو کیا کہا جاتا ہے؟ بکہ کہا جاتا ہے، اور ساری مسجد حرام کو چھوڑ کر باقی جو ایریا اس کو مکہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کی جو برکتیں، کیا برکتیں اس کی؟ للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس کی برکتیں کیا ہیں؟ اس کی برکتیں یہ ہیں، اللہ اکبر، جو بندہ بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امن والا ہو جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر بھی اسی طرح تھا کہ سارے جہان کے اندر جس کو پناہ نہیں ملتی تھی اس کو اس مقام کے اوپر امن مل جاتا تھا۔ یہاں پر جو بندہ ایک نماز ادا کرتا ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، یہاں پر ایک قرآن پاک ختم کرتے ہیں تو 1,00,000 قرآن پاک کا ختم، 1,00,000 قرآن پاک کے ختم کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر حج کرنے والے آتے ہیں، اعتکاف کرنے والے آتے ہیں، طواف کرنے والے آتے ہیں، عمرہ کرنے والے آتے ہیں، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ اور اس کی برکتوں کو اندازہ کیا ہے، صبح سے شام تک اگر میں لگا رہوں اس کی برکتیں آپ کو بتاؤں تو نہیں بتا سکتا، باتیں میری زبان خشک ہو جائے گی، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس گھر کے اندر برکتیں رکھی ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا، کما حق کو کوئی شخص بھی بیان نہیں کر سکتا۔ بس یہی مختصر یہ باتیں آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ اس کی یہ برکتیں۔ اچھا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کعبہ ہے جو رحمت للعالمین ہے، اور یہ جو کعبہ ہے، یہ سارے جہان یعنی جتنی بھی بشریت ہے نا سب کی کیا ہے؟ قبلہ گاہ ہے، سب کی کیا ہے؟ قبلہ۔ ایسی سے آواز بلند ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے، اسی سے آواز بلند ہوئی، سب سے پہلے یہ مصدر زمین بھی ہے، سب سے پہلے اسی جگہ سے آواز بلند ہوئی، اللہ تعالیٰ کا پیغام بلند ہوا، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک زبان سے، اور پورے عالم کے اندر آج دنیا کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا امتی موجود نہ ہو۔ تو پہلے جہاں سے آواز اٹھی تھی وہ جگہ کون سی تھی؟ وہ جگہ یہی تھی، وہ ہدی للعالمین، ہدایت کا سرچشمہ ہے سارے جہان کے لیے، سب جہان والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فی آیات بینات، اس کے اندر کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ کیا نشانیاں؟ جو بندہ بھی آتا ہے نا، جو بندہ بھی اس کو تباہ کرنے کے لیے یعنی کعبہ کو گرانے کے لیے بری نیت سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق اس کو نیست و نابود کا۔ یہ اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیدائش سے 55 دن پہلے انہوں نے قصد کیا تھا برائی کا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، چھوٹے چھوٹے ابابیل تھے ان کا ستیہ ناس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کر دیا۔ اور اب بھی اگر کوئی شخص اس طرح کرے گا، بری نیت سے کعبہ شریف کا قصد کرے گا تو سنت الہیہ کے مطابق اس کا یہی حال ہوگا۔ اور اس میں خاص جو نشانی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو پتھر ہے جس کے اوپر آپ نے پاؤں رکھے تھے، اپنے قدم مبارک رکھے تھے، یہ نشانی فی آیات بینات مقام ابراہیم، کہ وہ آج بھی اس جگہ کے اوپر محفوظ ہے، اس جگہ کے اوپر آپ 2 رکعت نماز نفل بھی جا کے ادا کرتے ہیں، جو کہ آج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کے علم کے اندر ہے۔ باقی دیکھیں آگے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر اس کے گھر کا یعنی اس کی کچھ شرائط ہے، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو طاقت رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کی، یعنی راستہ بھی اس کا پرامن ہونا چاہیے، وہاں تک وہ پہنچ سکے آسانی سے، اور اس کے پاس زاد راہ بھی ہونا چاہیے،
اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ زاد راہ بھی ہونا چاہیے، یعنی استطاعت سبیل سے کیا مراد ہے؟ زاد سفر بھی ہو اور راستہ بھی پرامن ہو اور اس کی صحت اتنی ہو کہ وہ راستے کی وہ جو مشقت ہوتی ہے نا، اس راستے کی اس مشقت کو وہ کیا کر سکتا ہو؟ بیان کر سکتا ہو۔ ومن کفر فإن اللہ، ان راستے کی ان مشقت کو وہ برداشت کر سکتا ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا ہے؟ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا تم کیوں انکار کرتے ہو؟ یہاں پر آیات سے کیا مراد ہے؟ آیات سے مراد عقلی اور نقلی دلائل ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کے معجزات، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اور حضور سے پہلے نازل ہونے والی جو کتابیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ صداقتیں ہیں، یہ روشن نشانیاں ہیں، یہ عقلی اور نقلی دلائل ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پاکیزہ زندگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، خلق عظیم اور باقی یہ جتنے بھی معاملات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تفسیر بیضاوی کے اندر اس مقام کے اوپر یہی لکھا ہے کہ آیات سے مراد کیا ہے؟ عقلی اور نقلی دلائل ہیں، جس میں حضور کی ذات بھی، حضور کی ذات اقدس کے اوپر نازل ہونے والا قرآن بھی ہے، حضور کے اخلاق بھی ہیں، حضور کے معجزات بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی پیاری زندگی بھی ہے، یہ ساری نشانیاں۔ اس کے باوجود بھی تم انکار کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون، آپ فرمائیے اے اہل کتاب تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے اسے جو ایمان لا چکا؟ تم چاہتے ہو کہ اس راہ سے اس کو، تم چاہتے ہو کہ اس راہ کو ٹیڑھا بنا دو، حالانکہ تم ہو اس کی راستی کے گواہ ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر ان کرتوتوں سے جو تم کرنے والے ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ تم اتنی کھلی نشانیاں دیکھ رہے، اور علماء مفسرین اس مقام کے اوپر لکھتے ہیں انتم شہداء، یعنی شہداء سے مراد کیا ہے؟ عقلاء، یعنی تم عقل رکھنے والے ہو، تمہیں عقل دی گئی ہے، تمہیں سارے جہان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی تھی، اور جو کسی کو نہیں عطا فرمائی تھی۔ یہ آتا ہے نا 7ویں 6 پارے کے اندر، چلو آگے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی، تمہارے اندر انبیاء بھیجے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل عطا فرمائی، تو پھر تم اس طرح ساری نشانیاں دیکھ چکے ہو، بجائے اس کے کہ تم قبول کرو اس راستے کو تم اس طرح کرتے ہو کہ دوسروں لوگوں کو بھی ہٹانے کی کوشش کرتے ہو، یعنی دوسرے لوگوں کو بھی اس راستے کے اندر تم کیا کرتے ہو؟ اس راستے کے اندر تم ٹیڑھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ آج بھی دیکھیں لوگوں کی جو ذریت ملحدین ہیں، یہودی ہیں، نصرانی، وہ اسی طرح کرتے ہیں، اسلام کے اوپر بے جا اعتراضات کرتے ہیں، بے جا قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، اور اس بالکل صاف ستھری روشن شاہراہ، جس کے دن بھی روشن، جس کی رات بھی روشن، اس راہ کو گدلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جید، وہ کامل، وہ صالح علماء پیدا فرما دیے کہ جب بھی دشمنان اسلام اس طرح کرتے ہیں کہ آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں، اس راہ کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس راستے کو گدلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس چشمہ صافی کے پانی کو اس کے اندر ناپاکی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بالکل ان کی ساری مذموم حرکتوں کو دور کر دیتے ہیں، اور یہ جو راستہ ہے بالکل لوگوں کے لیے صاف ستھرا، روشن اور واضح کر دیتے ہیں، ہر قسم کے اعتراض کا جواب دے کر۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم کہنا مانو گے اہل کتاب کا تو نتیجہ یہ ہوگا لوٹا کر چھوڑیں گے تمہیں ایمان قبول کرنے کے بعد کافروں میں۔ یعنی دیکھیں نا، یہ لوگ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ان لوگوں کی شان کیا ہے؟ یعنی ان لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، اسی وقت راضی ہوں گے جب تم ایمان سے پلٹ کر واپس یہود اور نصارہ یعنی اسی کفر کی راہ کے اندر تم واپس آ جاؤ، تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ لوگ تب تم سے راضی ہوں گے۔ تو ان کی یہی ایک سازش ہوتی ہے، ہمیشہ یہی سازش ہوتی ہے کہ جو مسلمان ہو اس کے راستے کے اندر رکاوٹیں ڈالتے ہیں تاکہ یہ مسلمان نہ ہو، اور جو ہو جائے ایمان قبول کر لے تو اس کو اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی یہ سازش ہوتی ہے کہ آپس میں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے یہ کچھ ایسی ویسی بات کریں گے کہ جس میں یہ کیا ہو جائے؟ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں۔ تاریخ عرب آپ کے سامنے، مشرق وسطیٰ کی تاریخ آپ کے سامنے، ترکی کی تاریخ آپ کے سامنے،
ہندوستان کی تاریخ یعنی بر صغیر کی تاریخ آپ کے سامنے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو یہود و نصارہ ہیں انہوں نے کس طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر ان کے جو ممالک تھے مسلمان ممالک تھے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور کس طرح یہ اپنی سازش کے اندر کامیاب ہوئے۔ تو یہ ان کی نفسیات سمجھ لے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کر دیا ہے کہ اے ایمان والو اگر تم کہا کہ نہ مانو گے اہل کتاب کے ایک گروہ کا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اہل کتاب کے ایک گروہ کا اگر تم کہ نہ مانو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ تمہیں لوٹا کر چھوڑیں گے ایمان کے بعد کفر کے اندر، ایمان کے بعد لوٹا کر تمہیں چھوڑیں گے کس کے اندر؟ کفر کے اندر۔ یہ کس طرح کرتے تھے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ یہ اس طرح ہوا تھا، اوس اور خزرج کا آپ کو پتہ ہی ہے جو دو قبیلے تھے یثرب کے، تو یہ قدیم ان میں دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اب حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما تو حضور علیہ السلام کے صدقے سے آپ کے توفیل سے وہ دل جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہ بدن جو ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے، ایک دوسرے سے وہ برابر کر دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، خدا تعالیٰ کے کرم سے، حضور کے صدقے سے وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، ایک دوسرے کے اوپر جانیں قربان کرنے لگے۔ تو یہ اوس اور خزرج ایک جگہ کے اوپر آپس میں دو قبیلے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے نا، تو قریب جو ان کی جنگیں گزری تھے نا، ایک یہودی تھا، تو اس یہودی شاس بن قیس اس کا نام تھا، وہ شاس بن قیس اس نے اس طرح کیا نا کہ ان کو پرانی باتیں یعنی کچھ اشعار اس نے اس طرح پڑھے نا کہ ان کی جو پرانی آپس میں جنگیں تھیں نا وہ باتیں ان کو یاد آ گئیں۔ تو ظاہر سی بات ہے تو میں شروع ہو گئی اور ایک دوسرے کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے۔ تو قریب تھا کہ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے، لیکن حضور علیہ السلام تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم پہلے اس طرح دشمن تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اسلام کا ابر کرم برسا کر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں صاف کر دی ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے صاف ستھری کر دی ہیں، اب تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، خبردار آپ نے یہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد وہ لوگ پھر اس طرح ہو گئے، بیٹھ گئے، اور اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر ان کی سازش سے تمہیں مطلع فرما دیا کہ یہ تمہیں آپس میں لڑانے کی کوشش کریں گے، خبردار ان کی باتوں کے اندر نہیں آنا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اب پھر کفر کرنے لگو حالانکہ تم وہ کہ پڑھی جاتی ہیں تم پر اللہ تعالیٰ کی آیاتیں، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور حضور محمد مصطفیٰ بھی تمہارے اندر موجود ہیں، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو مضبوطی سے پکڑتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے دامن کو، اور جو مضبوطی سے پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے دامن تو ضرور پہنچایا جاتا ہے اسے سیدھی راہ، وہ سیدھی راہ تک پہنچ جاتا ہے جو مضبوطی سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا خطاب فرما کے کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ خبردار ان کی باتوں کے اندر نہ آئیں، تمہارے اوپر آیات روشن ہو گئی ہیں، تمہارے اوپر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، رسول محمد مصطفیٰ تمہارے اندر موجود ہیں، آج بھی تمہارے لیے یہی نصیحت ہے، حضور محمد مصطفیٰ کے فرامین تمہارے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ کا قرآن موجود ہے، اسی کو اپنا رہنما بنائیں۔ دیکھیں غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک یعنی نیکی کے جو کام ہے، خیر کے جو کام ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، خیر کے جو کام ہوتے ہیں، نیکی کے جو کام ہوتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمیں تعاون کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن ان کی اسلام کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں، وہ جو سازشیں کرتے ہیں، ان سازشوں سے اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے خبردار رہنا ہے، اپنی قوت کو منتشر نہیں ہونے دینا، اپنی جو آپ کی جمعیت ہے اس کو منتشر نہیں ہونے دینا، جو شیرازہ ہے امت کا اس کو بکھرنے نہیں دینا ہے، ان کی سازشوں کو ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔